اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ترکوں کا عروج قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آپ کی نبوت کے سچ کی ایک دلیل بھی ہے، کیونکہ جب تقریباً 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تو اہل عرب ترکوں کے بارے میں بہت کم جانتے تھے، کیونکہ جزیرہ نما عرب مجموعی طور پر باقی دنیا سے کٹی ہوئی ایک جگہ تھی۔ ایک ایسی نسل جسے پسماندہ سمجھا جاتا تھا، اس کے عروج کی پیشین گوئی ایک حیرت انگیز نہیں تو غیر متوقع بات ضرور تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ ترک نہ صرف عروج حاصل کریں گے بلکہ یہ عربوں پر غلبہ بھی حاصل کر لیں گے۔ ترک ہیں کون؟ ترک خالی ایک گروہ یا نسل کا نام نہیں، بلکہ ترکوں کے کئی نسلی گروہ ہیں۔ جس طرح ہم لفظ عرب استعمال کرتے ہیں، مگر حقیقت میں عربوں کے کئی ذیلی گروہ ہیں۔ ترکوں کے بھی عربوں کی طرح مختلف ذیلی گروہ ہیں، یعنی ان کے آباء و اجداد ایک ہیں۔ ترکوں کا آبائی وطن منگولیا اور کوکاف کے پہاڑ ہیں۔ یوں ترک اور منگولین باہم رشتوں میں منسلک نسلیں ہیں، یعنی ان کے آباء و اجداد ایک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکش اور منگولین زبانوں میں کئی قدریں مشترک ہیں۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ جدید ترکی ہی ترکوں کا اصل وطن ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ترکوں کا آبائی علاقہ مشرق بعید ہے۔ ترکمانستان اور چین کا صوبہ ایکسنجنگ بھی ترک قبائل کے آبائی علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یوں ترک اپنے آبائی علاقوں سے نقل مکانی کر کے جدید ترکی، جو اس سے پہلے انطولیہ کہلاتا تھا، یہاں پہنچے، اس علاقے کو فتح کیا اور یہاں آباد ہوئے۔ اس علاقے کو اب ترکی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں ترک آباد ہیں۔ ترکوں کی آمد سے پہلے اس سارے خطے کا نام ترکی نہیں تھا، بلکہ یہ اناٹولیا کہلاتا تھا۔ ترک عربوں سے بہت دور تھے اور ان کے عربوں سے کبھی کوئی تعلقات نہیں رہے تھے۔ دراصل عربوں کے اس سے قبل صرف ایران کے ساسانی خاندان اور یورپ کے بازنطینیوں سے ہی تعلقات تھے۔ آج جس جگہ پر ترکی ہے، یہاں عیسائی بازنطینی ریاست تھی، اسے مشرقی روم بھی کہتے تھے، اور کانسٹینٹینوپل یعنی قسطنطنیہ اس کا دارالحکومت تھا۔ تصور کیجئے اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں رہتے ہوئے ترکوں کے عروج کی پیشین گوئی کتنا بڑا معجزہ تھا۔ ترکوں کے عروج کے بارے میں حدیث کئی 100 سال پہلے ارشاد فرمائی گئی۔ ترکوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں نہ چھیڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی بدولت حضرت عمر بن خطاب سے لے کر عمر بن عبدالعزیز تک مسلمان حکمرانوں نے ترکوں سے مفاہمت کی پالیسی اپنائی، بلکہ جب ترک مصر میں مملوکوں کی حکومت پر قابض ہوئے، اہل حجاز یعنی مکہ مدینہ والوں نے ترکوں کو اپنا حاکم مان لیا۔ عثمانی ترکوں سے پہلے سلجوق ترکوں نے ایک ریاست قائم کی۔ عظیم سپہ سالار الپ ارسلان اسی سلجوق نسل سے تھے۔ سلجوقیوں نے موجودہ ترکی کے علاقے میں عظیم الشان ریاست قائم کی۔ سلجوقی دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ترک تھے۔ ان کی حکومت زوال پذیر ہو گئی اور ان کے بعد عثمانی ترک آئے۔ مقبول ڈرامہ ارطغرل انہی عثمانی ترکوں کی داستان بیان کرتا ہے۔ عثمانی ترکوں کے عروج کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ترک وہ پہلی قوم ہوگی جو عربوں سے خلافت لے لے گی۔ یوں 1515 میں عثمانیوں نے خلافت عباسیہ کے بچے کچے رہنماؤں سے
خلافت کی حوالگی کا مطالبہ کیا اور یوں عظیم الشان خلافت عثمانیہ قائم ہوئی جو 1927 تک قائم رہی۔ اس طرح ترک پہلے غیر عرب تھے جنہوں نے خلافت قائم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشین گوئی کانسٹینٹینوپل یعنی قسطنطنیہ کی فتح سے متعلق تھی۔ قسطنطنیہ 1000 سال تک مغربی تہذیب کا مرکز تھا۔ اس شہر کا نام رومن بادشاہ کانسٹنٹائن کے نام پر رکھا گیا، لیکن قسطنطنیہ شہر بادشاہ کانسٹنٹائن سے قبل ہی موجود تھا۔ قسطنطنیہ عظیم سلطنت روم کا دارالحکومت تھا۔ سلطنت روم اس وقت تک کی تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ریاست تھی۔ یورپ اس دور میں جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عیسائیت اس وقت تک یورپ میں نہیں پہنچی تھی۔ قسطنطنیہ اس وقت کی عظیم الشان عیسائی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن مسلمان قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے، اور اس پر قبضہ کرنے والا کمانڈر کیا خوب کمانڈر ہوگا اور سپاہی کیا خوب سپاہی ہوگا۔ کتنی حیران کن پیشین گوئی تھی کہ مکہ میں ستائے جانے والے مٹھی بھر لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ قسطنطنیہ جیسے عظیم شہر پر مسلمان فتح حاصل کریں گے۔ آپ کی اس پیشین گوئی کی وجہ سے صحابہ بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ معاویہ بن سفیان نے بہت کم عمری کی حالت میں اس شہر پر حملہ کیا، مگر یہ شہر ان کے اندازوں سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری، جنہیں 6 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، وہ قسطنطنیہ کی دیواروں کے باہر فوت ہوئے اور دفن ہوئے۔ تصور کیجئے کہ سرزمین عرب میں ستائے جانے والے مٹھی بھر مسلمان کیسے اتنی کم مدت میں دنیا کے عظیم الشان شہر پر حملہ آور تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کے باہر شہید ہوئے اور انہیں یہیں کسی نامعلوم جگہ پر دفن کیا گیا۔ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، انہیں شہر کے انتہائی طاقتور دفاع کی بدولت محاصرہ چھوڑ کر واپس جانا پڑا۔ محاصرہ اٹھانے کی ایک شرط مسلمانوں نے یہ رکھی کہ ابو ایوب انصاری کے مقبرے کو محفوظ رکھا جائے گا، تاہم کچھ محققین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ مقبرے بنائے جانے کا اس وقت کوئی رواج نہیں تھا، کم از کم مسلمان دنیا میں تو اس کا بالکل تصور نہیں تھا۔ در حقیقت ابو ایوب انصاری کی قبر کئی 100 سال بعد میں تعمیر کی گئی۔ اگرچہ مسلمانوں کی کئی 100 سال سے اس شہر پر قبضے کی خواہش تھی، تاہم یہ اعزاز عثمانی سلطان محمد فاتح کو حاصل ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح تاریخ انسانی کے اہم ترین واقعات میں سے ہے، کیونکہ اس ایک شہر کی فتح سے تاریخ کی ایک طاقتور ترین تہذیب کا خاتمہ ہوا اور ایک دوسری تہذیب کا عروج شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا روم؟ آپ نے فرمایا قسطنطنیہ، اگرچہ قسطنطنیہ روم شہر سے اس وقت کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔ الحمدللہ قسطنطنیہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور انشاءاللہ امام مہدی کے دور میں یہ جانے اور کتنے شہر فتح ہوں گے، بلکہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اللہ کے سچے نبی کی یہ سچی پیشین گوئی بھی پوری ہوگی۔ اس سلسلے کی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسطنطنیہ سے متعلق مستقبل کی پیشین گوئیوں کی، جو آنے والے وقت میں پوری ہوں گی۔ براہ مہربانی اذان سحر چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر ضرور کریں۔